अस्सलाम वालेकुम। हरीशा हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है टू डिटॉक्सिफाई योर किडनीज़, मतलब आप अपनी किडनीज़ को किस तरह से साफ़ कर सकते हैं या साफ़ रख सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है, जो भी चीज़ें हम खाते हैं तो वो क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे गुर्दों से पास होकर जाती है। मतलब जो भी हम लिक्विड लेते हैं तो वो सबसे पहले हमारे गुर्दों में जाते हैं। गुर्दों से पास होकर जो भी लिक्विड्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारे बॉडी से सिक्रीट्स होते हैं, और जो भी होती है इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स उस जूस में या उस पानी में वो हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मतलब ये है कि जो किडनीज़ है, जो हमारे गुर्दे हैं, वो एक फ़िल्टर का काम करता है जो कि अहम मादे एब्जॉर्ब करता है, और जो टॉक्सिक है, जो जहरीले मादे हैं, वो हमारे गुर्दों से फ़िल्टर होके यूरिन के थ्रू चले जाते हैं। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वक्त के साथ, उम्र के साथ, या हम इस तरह कोई ड्रिंक्स करते हैं जिसकी वजह से हमारे गुर्दे कमज़ोर हो जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो भी चीज़ हम पीते हैं, खाते तो लिक्विड की शेप में, तो वो हमारे गुर्दों से पास होना शुरू हो जाते हैं और वो फ़िल्टर नहीं हो पाते, जिसकी वजह से जहरीले मवाद हमारे गुर्दों में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो या के छोटे छोटे पत्थर के शक्ल में रह जाते हैं, या हमारे गुर्दों में सिस्ट पड़ जाते हैं, या इसमें ट्यूमर पड़ जाते हैं, या इसमें और कोई मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं जो बाद में अल्लाह ना करे कि गुर्दे फेलियर का सबब बन जाता है। तो इस जगह पर आने से पहले हमें इस तरह के एहतियाती तदाबीर करने चाहिए, गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम इस स्टेज पर अल्लाह करे ना पहुँचे। तो इस बारे में आज हमने ये वीडियो बनाई है, बहुत रिसर्च की है, अपनी पूरी कोशिश की है कि इस तरह के साइट से, इस तरह के लोगों से हमने बातचीत की है, और जो भी हमें अच्छा मवाद मिला है हमने सोचा कि वो आपके साथ भी शेयर किया जाए ताकि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसलिए वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिए और अपने प्यारों के साथ भी शेयर कीजिए। सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो आपने क्या करना है, आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर देना है। मतलब तकरीबन 8 गिलास तक तो आपने पानी लाजमी पीना है, इससे कम तो आपने करना ही नहीं है, और इससे ज़्यादा आप पी सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपके गुर्दों में जो भी जहरीले मादे हैं उनको निकलने में मदद मिलेगी, और आपके जो गुर्दे हैं वो सेहतमंद हो जाना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर इलाज जो है वो पानी ही है। क्योंकि जहरीले मादे आपके जिस्म से निकलेंगे तो ही आपके जो गुर्दे हैं वो सेहतमंद होंगे। इससे क्या होगा कि या तो इस तरह होगा कि आपका जो यूरिन का कलर है वो पेल येलो होगा और उससे स्मेल नहीं आएगी। मतलब इससे ये है कि आपके जहरीले मादे जिस्म से निकल रहे हैं, और अगर सुबह के टाइम आप देखें, हाँ हो सकता है वो येलो भी हो, यूरिन येलो भी हो और उससे स्मेल भी आए, लेकिन ये कोई मसला नहीं है। बात वही है कि जहरीले मादे आपके जिस्म से निकल रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप जूसेस वगैरह भी पी सकते हैं, जो बाज़ औक़ात इसमें इस तरह की केमिकल्स और शुगर्स वगैरह होते हैं जो आपके गुर्दों के नुकसानदेह हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारी जो सजेशन है कि आप पानी पर ही रहे, मतलब जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ही आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और कैफ़ीन से तो आप दूर ही रहे, मतलब कॉफ़ी से आप दूर रहें, कार्बोनेटेड जो ड्रिंक्स हैं, मतलब पेप्सी, कोका कोला, व्हाटएवर जो भी है बेवरेजेस, इनसे आप दूर रहें। तो ये होगा कि आपके गुर्दे सेहतमंद होना शुरू हो। कुछ इस तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, सब्जियां हैं जो कि पोटाशियम में
سے بھرے ہوتے ہیں اور یہ پوٹاشیم کی زیادتی آپ کی کڈنیوں کی صفائی کا سبب بنتی ہے۔ تو اس میں اس طرح کے کوئی ہے فروٹ جس میں آپ کو انگور مل جائیں گے، سردہ ہے، اورنجز ہے، بناناز ہے، کیویز ہے، آلوچے ہے، خوبانیاں ہے، جن میں کیا ہے پوٹاشیم کی مقدار زیادہ ہے۔ تو اگر آپ ان کا استعمال بڑھا دیں تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ کے گردے کی صفائی ہوگی۔ اور اگر آپ ملک اور یوگرٹ کی مقدار بھی بڑھا دیں، کیونکہ یہ بھی پوٹاشیم کے زبردست سورسز ہیں، تو یہ بھی آپ کے گردوں کی صفائی میں آپ کو مدد دیں گی۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے گردے اچھے اور ٹھیک طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر چیز میں ایک بیلنس ہوتا ہے، اگر آپ وہ بیلنس برقرار نہیں رکھتے تو کیا ہوگا، آپ کو نقصان یہ چیزیں بھی پہنچائیں گے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے بیلنس کرنا ہے، نہ بہت زیادہ کھانا ہے نہ بہت کم کھانا ہے، کیونکہ اگر آپ جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھ جائے تو ایک دوسری بیماری سامنے آ جاتی ہے جس کو ہائپر کیلمیا کہتے ہیں، تو وہ بھی مطلب آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا بیلنس رکھنا ہے اور آپ کو پتہ چلے کہ یار یہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے تو اتنا ہی رکھے، مطلب 4.7 گرامز آف پوٹاشیم آف پر ڈے لے، اس سے زیادہ آپ نہ لیں۔ رات میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو استعمال کرنا شروع کر دینا ہے۔ جو سے یہ ہے کہ یہ ایک کلینر کا کام کرتی ہیں، یہ آپ کے گردوں کے لیے ایک کلینر کا کام کرتی ہیں، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کو مدد ملے گی آپ کے گردے صحت مند ہونے میں، آپ کو بہت زیادہ ہیلپنگ ثابت ہوگی۔ یہ نہیں کہ یہ ایک اس کا حل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو مدد دے گی۔ اور اگر ڈائبٹیز کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے آپ کو مسئلہ بہت آ رہا ہے، تو اگر جو کا استعمال آپ شروع کر دیں، اس کی روٹی بنائیں اور اس کو اس طرح کریں کہ رات کو جو کو بھگو دیں اور صبح اس کا نہار منہ جو کا پانی آپ پئیں، تو یہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ دے گی۔ اس سے کہ آپ کے گردے بہتر ہو جانا شروع ہو جائیں گے، اس میں کوئی زخم وغیرہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جانا شروع ہوگا، اور آپ کی جو کریٹینین لیول ہے وہ آہستہ آہستہ لیول پہ آنا شروع ہو جائے گا، جو ڈائبٹیز کی وجہ سے بڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، الکوہل، کیفین اور چاکلیٹ سے خود کو دور رکھنا ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کی یہی تجویز ہے کہ ایک ہیلدی بندے کے لیے الکوہل تو سے دور رہنا چاہیے، لیکن اگر اس کو گردوں کا بھی مسئلہ ہے تو کم از کم کیفین، الکوہل اور چاکلیٹ سے اس کو دور ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں کہ آپ پروٹین کی جو مقدار ابھی آپ کم کر دیں، کیونکہ اگر آپ کے گردے انہیلدی ہے تو پروٹین آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ پروٹین کی میٹابولزم مشکل ہو جاتی ہے اور اس سے کچھ گردوں کو تکلیف بہت زیادہ پہنچتی ہے، جس سے یہ درد وغیرہ کا بھی باعث بنتی ہے۔ اور اگر آپ سگریٹ نوشی وغیرہ کرتے ہیں تو سگریٹ نوشی کو بھی چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کا مسئلہ بناتی ہے، جس وجہ سے آپ کے گردوں میں اور بھی زہریلے مادے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بازار سے آپ کو ایک ہرب ملے گا جو کہ ہے ڈینڈیلین مدر ٹنکچر کے نام سے آپ کو ملے گا۔ تو کیا کرنا ہے، اگر یہ ہرب آپ استعمال کریں، یہ بھی ایک زبردست اینٹی ٹاکسن ہے، اور یہ آپ کو کیا کرے گا، یورین کی جو آؤٹ پٹ ہے اس میں آپ کو مدد دے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے 10 سے 15 ڈراپس آپ نے ڈینڈیلین مدر ٹنکچر کے لینے ہیں دن میں 3 مرتبہ۔ تو اس سے بھی یہ ہوگا کہ آپ لیں گے تو آپ کے کڈنی صاف ہوں گے، اور آپ کے جو کڈنیوں میں زہریلے مادے ہیں اس سے آسانی سے نکلنا شروع ہو، جس کو انگلش میں یوا اورسی کہتے ہیں اور اردو میں سدا بہار لال بیری کہتے ہیں۔ سدا بہار لال بیری اور انگور، یہ دونوں زبردست سپلیمنٹ ہے آپ کے جو کڈنی ہے اس سے
زہریلے مادے ختم کرنے کے لیے. اور اس میں ایک دوسری پراپرٹی ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیشن ہے، یا اگر آپ کے کڈنی میں کوئی زخم ہو گیا ہے یا وہ پھول گئی ہے یا اس میں کوئی اور پیچیدگی آ گئی ہے، تو یہ جو ہے سدا بہار لال بیری کے استعمال سے وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کے گردے ٹھیک سے کام کرنا شروع ہو جائیں گے. اور آپ کے اگر یورینری ٹریکٹ میں کوئی ہے سوزش ہے یا جلن ہو رہی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. بس یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کوئی اور ڈرگ یوز نہ کر رہی ہو، جس طرح کے لیتھیم ہے. اگر لیتھیم ایک ڈرگ ہے، اگر وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ لیتھیم استعمال کریں، تو پھر ڈاکٹر سے ہی آپ مشورہ کریں اور اس کے بعد سدا بہار لال بیری آپ استعمال کریں اور انگور دونوں. تو اس سے آپ کے گردوں کے جو جلن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر اس میں سٹونز وغیرہ ہے، زہریلے مادے ہے، وہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں. جب ہم کوئی اچھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے.